اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، موجودہ دور کے تناظر میں ہم نے یہ سوچا کہ چلتے چلتے آپ کو کل جگ یا کل یگ کے بارے میں بھی کچھ بتاتے چلیں اور کل جگ سے متعلق پیشین گوئیوں سے آپ کو آگاہ کر دیں تاکہ آپ کو اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر ادیان میں بھی آخری وقت کے تصور سے آگاہی ہو جائے۔ تو ناظرین، ہندوؤں نے اپنے عقیدے کے مطابق زمانے کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ اول ست یگ جو نور ہی نور اور حق ہی حق تھا۔ دوئم ترتیہ یگ جو پستیوں اور تنزلی کی وجہ سے شروع ہوا اور اس کے خاتمے کے بعد تیسرا یگ یعنی دوآپر یگ شروع ہوا، جس کا خاتمہ موجودہ اور چوتھے دور کل یگ کے آغاز پر ہوا۔ اسی کل یگ کو عام بول چال میں کل یگ کہا جاتا ہے، اور جب کل یگ ختم ہو جائے گا تو دوبارہ ست یگ آئے گا۔ ان تمام یگوں میں سب سے چھوٹا یگ کل یگ ہے۔ یہ تاریکی اور شر کا دور ہے۔ ناظرین، اب ہم کل یگ کے سلسلے میں ایک مشہور ہندو محقق کی رائے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کل یگ تقریباً اسی زمانے سے شروع ہوتا ہے جو طوفان نوح کا زمانہ ہے۔ اس واقعے کو ہندو ایک یادگار واقعہ سمجھتے ہیں اور اپنی پوری جنتری کی بنیاد اسی واقعے کو قرار دیتے ہیں۔ سیلاب کے بعد ہر 60 سال کا ایک سال مان کر ان سالوں میں اپنے اجتماعی اور انفرادی واقعات کی مدت شمار کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہندو تصور ہم نے ایک ہندو محقق نیا کھنڈ جیوتی کے حوالے سے پیش کیا جو انہوں نے مارچ 1981 میں دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے ثبوت موجود ہیں کہ یگ بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ کل یگ اب رخصت ہو رہا ہے اور اس کی جگہ پر ایسا دور آ رہا ہے جسے ست یگ کہا جا سکے گا۔ منوا سمرتی، لگن پران اور بھاگوت میں دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ موجودہ دور بحران کا دور ہے، اور وہ وقت جس میں یگ بدلنا چاہیے ٹھیک انہی دنوں میں ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کی روح سے دنیا میں 24 اوتار ہوں گے، جن میں سے 23 گزر چکے ہیں۔ صرف 24واں اوتار آنا باقی ہے، جس کا ساری دنیا کے ہندو انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ اس آخری اوتار کا نام کلکی اوتار ہے، اور ہندو ان کو کلنکی اوتار کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، یعنی سیاہی دور کرنے والا اوتار۔ اس اوتار کے بارے میں کتاب گیتا کا یہ حوالہ قابل غور ہے۔ اتنی کتھا سنا کر شکدیو جی نے کہا، اے راجا پریکشت، جب آخر کل یگ میں اسی طرح بڑا پاپ ہوگا تب پرمیشور دھرم کی رکشا کرنے کے واسطے سنبھل دیش میں گھوڑ براہمن کے گھر کلکی اوتار اتاریں گے، جو نیلے گھوڑے پر چڑھ کر ہزاروں راجا اور دھرم پاپیوں کو تلوار سے مار ڈالیں گے، جبکہ ان کے درشن ملنے سے بچے ہوئے آدمیوں کو گیان مل جائے گا۔ تب وہ لوگ پاپ چھوڑ کر اپنے دھرم سے چلیں گے۔ ان کے 800 برس بعد ست یگ ہو کر سب چھوٹے بڑے اپنا دھرم کریں گے۔ ناظرین، اب ہم ایک اور حوالہ نواب اصغر حسین الہ آبادی کے ایک رسالے ظہور قائم آل محمد از مذاہب عالم، مطبوعہ جے پور راجستھان، صفحہ 23 تا 26 سے بیان کرنے لگے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، کل یگ میں سنساری آدمی ہر روز سچائی اور دیا کو چھوڑنے سے کم طاقت والے ہو جائیں گے۔ کل یگ میں آدمی کی عمر تقریباً 120 سال لکھی گئی ہے، مگر ادھرم یعنی گناہ کرنے سے اکثر لوگ 20 یا 22 برس سے زیادہ زندہ نہ رہیں گے۔ ایسا چکروتی اور پرتاپی راجا کوئی بھی نہ ہوگا جس کا حکم ساتھ میں دیپ کے راجا کے لوگ مانیں۔ اپنا دھرم اور نیائے چھوڑ کر جو ان کو روپیہ پیسہ دے گا اس کی حمایت کریں گے۔ لوگ دمڑی کوڑی کے واسطے دشمن ہو جائیں گے۔ گائے کا دودھ بکری کے برابر کم ہو جائے گا۔ گائے میلا اور غلیظ کھائے گی۔ براہمنوں میں ایسا لچھن نہ رہے گا کہ جسے دیکھ کر پہچان لیا جائے کہ یہ براہمن ہے۔ بیوپار میں بہت چھل ہوگا، اور مورکھ آدمی جھوٹی بات بتانے والا سچا اور گیانی سمجھا جائے گا۔ دولت مند کی خدمت سب لوگ کریں گے، ذات پات کا لحاظ نہ کریں گے۔ استری اور پرش کا چت ملنے سے اونچے اور نیچے ذات آپس میں بھوگ بلاس کریں گے، یعنی جنسی تعلقات پیدا کریں گے، یا نیچ ذات اور اونچی ذات کے آپس میں رشتے ہوں گے۔ پھر وہ فرماتے ہیں،
کہ اپنی خوبصورتی کے واسطے سر پر بال رکھیں گے، پرلوک کا کچھ خیال نہ کریں گے، اور ڈاکو بہت پیدا ہوں گے جو سب کو دکھ دیں گے، اور راجہ ڈاکوؤں سے مل کر پوجا کا دھن چرا لیں گے۔ 10 برس کی لڑکی کے بچہ پیدا ہوگا، درخت چھوٹے ہو جائیں گے، پست لوگ اناج اور کپڑے کا دکھ اٹھائیں گے، راجہ لوگ تھوڑی قوت رکھنے پر بھی زمین لینے کی خواہش کریں گے، گرستی لوگ ماں باپ کو چھوڑ کر ساس اور سسر کے ہو جائیں گے، کل جگ کے راجہ اپنا دھرم اور کرم چھوڑ کر استری بالک اور گٹو کو ودا کریں گے، کام کو ود اور لابھ رکھیں گے، اور دوسرے کی دولت، عورت اور زمین زبردستی چھین لیں گے۔ ان کا حال دیکھ کر رعایا بھی ویسا ہی کام کرے گی۔ ناظرین، شری کرشن جی نے اپنے دنیا سے جانے کے بعد جو اور جس گھرانے کے ہندو راجہ ہوں گے ان کے مفصل حالات اور زمانہ حکومت تحریر کرنے کے بعد اور کاکول کا راج بنا کر یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد مسلمان راجہ ہو کر بادشاہ کہلائیں گے، اور 1099 برس تک ان کا راج رہے گا، اور مسلمانوں کو جیت کر 10 پیڑھی تک گورانڈی راج کریں گے۔ پھر اہیر اور اشودر اور ملیچ راجہ ہوں گے۔ اس کے بعد 11 پیڑھی 99 برس تک مون کا راج ہوگا۔ سورج بنسی بے شاخ اور بے نشان ہو جائیں گے۔ ناظرین، صاحب رسالہ ظہور آل محمد از مذاہب عالم ان آثار اور ان نشانیوں کے متعلق کچھ تفصیل تحریر کرتے ہیں، جو کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زمانہ شمار کیا جائے کہ جب مسلمانوں کو سندھ میں فتح ہوئی تو تقریباً مسلمانوں کی حکومت 1857 تک رہ کر وہ مدت قائم ہو جائے گی۔ 10 پیڑھی گورانڈی راج کریں گے، یعنی گورے راجہ ہوں گے۔ اگر ایڈورڈ ہشتم سلطنت نہ چھوڑتا تو یہ پیشین گوئی غلط ہو جاتی، مگر اس کے سلطنت چھوڑنے کے واقعے نے ثابت کیا ہے کہ جو کہا گیا تھا وہ درست نکلا۔ ناظرین، انگلینڈ کے بادشاہوں کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ ملکہ این کے بعد جارج اول کے دور میں انگریزوں کی ہندوستان پر کمپنی کی حکومت قائم ہوئی، پھر جارج دوئم، پھر جارج سوئم، پھر ولیم پنجم، پھر ملکہ وکٹوریہ، پھر ایڈورڈ ہفتم، پھر جارج پنجم، اور پھر جارج ہشتم، اور پھر اس کے بعد جارج ششم حکمران رہے۔ تقسیم ہندوستان کے بعد یہ دور ختم ہو گیا۔ اہیر اور شودر اور ملیچ راجہ ہوں گے جو کہ آج کل ہندوستان میں موجود ہیں اور حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ شری کرشن جی کی پیشگوئی میں 11 پیڑھی 99 برس مون کا راج ہوگا۔ مون کے معنی خاموش رہنے والے کے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ زمین زبردستی چھین لیں گے۔ ثابت ہوا کہ زمینداری اور تعلقہ داری اور جاگیرداری کا خاتمہ کیا جائے گا، جیسا کہ ہندوستان میں تو یہ خاتمہ ہوا لیکن پاکستان میں ہو رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سورج بنسی بے شاخ اور بے نشان ہو جائیں گے۔ اس سے مراد حکومت مہاراجہ اودے پور ہے، کیونکہ یہ مہاراجہ رام چندر جی کی اولاد اکبر، جس کا نام لو تھا، کی نسل سے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بہت لوگ کپڑے اور اناج کا دکھ اٹھائیں گے، جیسا کہ آج کل ہندوستان اور پاکستان میں ہو رہا ہے کہ لوگ روٹی اور کپڑے کو محتاج ہو گئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں کا دھن زبردستی چھین لیں گے۔ اس سے مراد مختلف قسم کے ٹیکس ہیں، اور یہ ٹیکس کس طرح لگائے جا رہے ہیں یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس حوالے میں 2 مختلف ابواب کے مضامین کو ایک ہی باب کے ذیل میں جوڑ دیا گیا ہے۔ 99 برس مون کے راج کے بعد یہ تحریر ہے کہ اتنے ہی لوگ کل جگ میں نامی راجہ ہو کر پھر اہیر، شودر اور ملیچ راجہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس حساب سے ست یگ کا زمانہ رجت کا زمانہ ہوگا، اور ظہور امام مہدی علیہ السلام کل جگ کے آخری دور میں ہوگا، جو عین اس وقت چل رہا ہے۔ ناظرین، حقیقت کا علم تو خدا کو ہی ہے، لیکن بیان کردہ پیش گوئیوں سے ہم کچھ حد تک رہنمائی ضرور لے سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ السلام علیکم۔